جو 17 مزید ججز آپ نے بٹھانے ہیں ان کی تنخواہیں میری آپ کی جیب سے جائیں گی، ان کی پینشن آپ کی میری جیب سے جائے گی، اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ کو، ان کے بچوں کو پینشن ہم نے بلینز آف روپیز دینے ہیں۔ اور یہ پبلک ایکسچیکر کے اوپر بوجھ صرف ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے۔ اگر ان کی نیت واقعتاً کیسز کم کرنے کی ہوتی تو پھر یہ سٹیک ہولڈر سے گفتگو کرتے، بات کرتے، سپریم کورٹ کو انوالو کرتے، ان سے پوچھتے، لیکن یہاں تو 55,000 کیس ہیں۔ ہائی کورٹس میں نیتی اس لیے ہے کہ سارے جج صاحبان سوائے ایک آدھ کے ان کو پتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں۔ اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اپنے مرضی کے ججز لگائیں اور ان کے پاس کیس فکس کرا کے اپنی مرضی کے سے فیصلے لیں۔ اور اسی طرح جو لوور جوڈیشری ہے 22.5 لاکھ مقدمات ہیں ان کے پاس، وہاں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا وہاں ججز کی تعداد بڑھائیں، تو لہٰذا یہ ایک فراڈ ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام سروسز چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا، پھر نہ صرف 3 سے 5 سال کیا بلکہ اس کو ایکسٹینڈیبل رکھا کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو 64 ایئرز کی ایج رکھی گئی تھی کہ 64 سال آخری حد ہوگی، اس کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں صرف سویلین مارشل لاء نہیں، بدترین قسم کا مارشل لاء لگانے کی انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اس کٹ پتلی پارلیمنٹ نے، اس ڈاکے کے ذریعے وجود میں آنے والی اس پارلیمنٹ نے جس نے یہ ظلم 25 کروڑ عوام پہ کر دیا ہے۔ اب یہ بادشاہت ہے، یہ کنگ شپ ہے، سپر بادشاہ آپ نے بنا دیا ہے ایک ادارے کے سربراہ کو، بجائے اس بات کے کہ آپ پارلیمان کو مضبوط کرتے۔ آپ یہاں ملک کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جو ساری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتے، جو یہاں جمہوریت کا مطلب حق حکمرانی عوام کا ہونا چاہیے ان کو دینے کی بجائے آپ نے یہاں اپنے آپ کو کٹ پتلی ثابت کیا۔ نہ صرف آپ ہیں بلکہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے کبھی بھی نہ آپ اقتدار میں زیادہ دیر رہ سکیں گے اور نہ ہی عوام آپ کو اس کو قبول کرے گی۔ آخری جو انصاف کا فورم باقی بچ گیا ہے، آج یہ کٹ پتلی ان کے اوپر حملہ آور ہیں، اس سپریم کورٹ کے حملہ آور ہیں تاکہ اپنے مرضی کا نظام انصاف قائم کر سکیں اور پھر ان کے ذریعے سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ تو میں آپ کو وارن کرتا ہوں، اس کا نقصان سوائے انتشار کے، سوائے افراتفری کے، سوائے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں، آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں۔ آپ کا حق ہے کہ حق حکمرانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ اٹھیں اس کو حاصل کریں۔ اس لیے کہ ان کٹ پتلیوں نے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان تمام لوگوں نے اور یہ سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والوں نے جمہوریت کو دفنا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بدماشیاں اوپر مسلط کر دی ہے، اور اس بدماشیاں نے ملک میں آئین اور قانون کو پامال کر دیا ہے، اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں آئین اور قانون کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ نظام انصاف پہ حملہ آور ہیں اور انصاف کے نظام کو اپنی باندی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ظلم ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی، اس کے نتیجے میں موب جسٹس سسٹم ایوالو ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا جو ان کے نہ اپنے گھر محفوظ ہوں گے لیکن نقصان ملک کا ہوگا۔ یہ لوگ تو ہیلی کاپٹرز اٹھائیں گے، ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، لیکن میں عوام کو کہہ رہا ہوں اپنے حقوق کے لیے نکلے اور اٹھ کھڑے ہوں۔ ابھی مجھے بتائیں، یہ آج سے 1 مہینہ پہلے جب انتظار پنجوتا نے عمران خان کے فوکل پرسن نے جس وقت یہ کہا کہ جی میں کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کر دی کہ میں صبح پیش ہوں گا کنٹمپٹ آف کورٹ توہین عدالت کے لیے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی، بجلی بند، ان کی ایکسرسائز بند، باہر کوئی نہیں نکال سکتے، کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس کو شام کو اٹھا لیا گیا، اس اسلام آباد سے اٹھایا گیا۔ مجھے بتا دیں کدھر ہے CCTV کیمرے؟
اٹارنی جنرل صاحب نے آ کر کہا کہ جی 24 گھنٹے میں رہا ہو جائے گا، ٹریس ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے جو اٹک میں ڈرامہ دیکھا، وہ جو پولیس ڈرامہ کر رہی ہے، وہ پوچھتا ہے پولیس والا کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ ہے انتظار، وہ آگے سے خود کہتا ہے جی انتظار حسین صاحب ہیں۔ تو کیسے اس کو پتہ چل گیا تھا؟ یہ سارے ڈرامے بند کریں، اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں، اس کو معیار مت بنائیں۔ آپ جب تک ملک میں رول آف لا قائم نہیں کریں گے، جب تک ملک میں جمہوریت قائم نہیں کریں گے، تو اسی طرح جو آج بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے، آپ کو پتا ہے سارے دوستوں کو، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، یا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے یا وہ ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، اور آپ کا سرمایہ کار آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے 25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں لوگوں کو رہنے کا حق دیں اور اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں۔ شکریہ جی، سوال تھا آپ کا۔ اچھا شیخ شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو مشن کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف شامل ہوگی، اور اگر شامل ہوتی ہے تو پھر عمران خان کا جو بیانیہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی ہم اسے نہیں مانتے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے مطابق نہیں؟ دیکھیں، ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ہم آج اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ وہاں ہم اپنا آبجیکشن ریز کر سکیں۔ آپ کا سوال دوسرا ہوگا کہ پھر ہم پارلیمانی پارٹی میں کمیٹی میں کیوں نہیں بیٹھے تھے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کر رہی تھی۔ دیکھیں، پارلیمانی کمیٹی کے اندر ہمارے 3 ووٹ تھے اور وہاں 3/4 میجارٹی سے فیصلہ ہونا تھا۔ 8 بندے گورنمنٹ کے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے کیا۔ کامران مرتضیٰ گیا، اس نے آبجیکشن کیا، کیا ہوا؟ وہ آلریڈی فیصلہ کر چکے تھے، تو ہم نے اس کو نہیں قبول کیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم اس میں انڈر پروٹیسٹ بیٹھ رہے ہیں۔ انڈر پروٹیسٹ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کا بھی ضمیر جگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں ہونے والے ظلم کو روک سکیں۔ اگر ہم کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پوری طرح بھرپور نمائندگی کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو اور اپنا اس وقت رول ادا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ سوچ لیں کہ جسٹس قاضی فا عیسیٰ کو زیادہ دور نہیں ہے، تو اس کا جو انجام ہوا ہے، تو پھر جو جج اس طرح ناانصافی کے فیصلے کرے گا اس کا انجام شاید اس سے بھی بدتر ہو۔